حضرات علماء کرام، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہیں۔ آ، یہ جو لنک ہے یہ عارضی لنک ہے۔ 40 منٹ میں اس کی کلاس ختم ہو جائے گی، اور زوم نے سنا ہے کہ اگلی کلاس سٹارٹ کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقفہ رکھ دیا ہے، یعنی اگلی کلاس آپ 10 منٹ کے بعد دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کلاس ختم ہو جائے تو آپ حضرات کے پاس کسی کے پاس لنک ہے اپنا میں استاد جی کریٹ کر دوں گا میٹنگ فوراً، عارضی لنک ہو چاہے؟ جی میں کریٹ کر دوں گا، کر کے سینڈ کر دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ پھر بھیج دیں تو ہم اس پہ پھر جاری کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی جیسے یہ جزاکم ختم ہو اللہ جائے خیر۔ جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اتنے منٹ رہ گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اچھا جی، ہمارا ہم پڑھ رہے ہیں تسہیل البلاغہ۔ اس میں نے آپ کو کوئی کام دیا تھا پچھلے کلاس میں؟ جی استاد جی، قرآن پاک سے آپ نے کہا تھا کہ 5 آیتیں نوٹ کر کے لانی ہے، دکھانی ہے۔ ہاں جی، تو کس کس نے کیا ہے؟ اچھا، ایک یہ کتاب نکال لوں۔ تو شاہ ولی صاحب آپ نے کیا ہے، ثاقب صاحب آپ نے کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو ذرا پیش فرمائیں۔ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو اسکرین شیئر کر لیں، اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو ویسے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے تو وہ پیش کر دیں۔ میں صحیح شیئر ثاقب کرتا صاحب آپ شروع کریں۔ ہوں جی، جی بسم اللہ کریں۔ شیئرنگ الاؤ کر دیں۔ جی ایک منٹ۔ جی اب دیکھیں ہو رہا ہے۔ جی سر جو یہ نظر آ رہی میری اسکرین؟ جی جی آ رہی ہے، بسم اللہ ہاں کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ سخر لہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سخر لہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اب اس میں جو یہ جملہ ہے فطر القوم فیہا سرعا، اس سے آگے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس میں کانہم، کانا عادات تشبیہ ہے، ہم جو ہے وہ مشبہ ہے، یعنی کہ وہ جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن تک جو لگاتار اللہ تعالیٰ نے عذاب اپنا مسلط کیا، تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے۔ تو کانا عادات تشبیہ ہو گیا، ہم ان کے سام جو پڑے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ ہو گیا، مشبہ مشبہ بھی ہو گیا اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اور جو ہے سرعا، مجھے سمجھ آئی ہے کہ سرعا جو ہے وہ وجہ شبہ ہو سکتی ہے، پڑے ہوئے ہیں، یا یہ وہ جملے کے اندر محذوب بھی کہہ جی سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا نہیں یہ سرعا ٹھیک ہے، جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے وہ پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کے اس طرح پڑے ہونے کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ جی اب وجہ تشبیہ میں ان کا پڑے ہونا بھی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے موت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ کھوکھلے تنے دوبارہ نہیں آئیں گے، اس طرح کا ہو سکتا ہے، مطلب موت سے۔ کھجور کے تنوں کا تذکرہ کیا، اس میں کیا وجہ تشبیہ ہو سکتی ہے؟ استاد جی وہ لمبے تھے۔ لمبے ہاں جی ان کے لمبے لمبے قد تھے اور بڑے مضبوط جسموں کے مالک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں یہ کہا کہ جس طرح کھجور کے تنے لمبے لمبے کٹے ہوئے پڑے ہوں تو اس طرح ان کے جسم پڑے تھے۔ دوسرا یہ نیچے پڑے تھے کٹے ہوئے تنوں کی طرح، یعنی ان کی جو قوت اور طاقت تھی وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئی،
جن پر یہ گھمنڈ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے. تو یہ اس کی وجہ تشبیہ ہو گئی، ان کا لمبا ہونا اور ان کا ایسے پڑا ہونا بے حس و حرکت. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے جو سورہ معارج، اس کی آیت 43 ہے. اس میں یہ 2-3 آیتیں اکٹھی ہیں جس میں بیسیکلی آگے پھر بات چلے گی. یہ یوم یخرجون من الاجداث سرعان کانہم الی نصب یوفزون، اس میں جو ادات تشبیہ ہے، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جائیں گے، جیسے کوئی اپنے کسی نشان کی طرف جاتا ہے، یا مقابلے میں لوگ دوڑ رہے ہوں، یا لوگ اپنی زندگی میں کوئی اپنا گول اچیو کرنے کے لیے روزانہ دوڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے تشبیہ دی ہے کہ قیامت کے روز بھی اسی طرح سے ہوگا. تو لفظ جو کانا کا یوز ہوا ہے، ہم لوگوں کی طرف، جو بیسیکلی زندہ ہو جائیں گے، یہ مشبہ ہے. اور جو ہے اس میں جو سران جو ہے وہ دوڑتے ہوئے، یہ جو ہے بیسیکلی وجہ تشبیہ ہو گیا. دوڑنا، ایک خاص سمت کی طرف دوڑتے ہوئے جانا، جی 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 یہ ہو گیا اس کی وجہ تشبیہ. ہاں جی. اچھا، مشبہ بھی جو ہے، یہ مجھے لگا کہ جیسے مذکور نہیں ہے، یہ دوڑتے ہوئے جانور یا انسان جیسے وہ جا رہے ہوں، یا میں تفسیر میں دیکھ رہا تھا کہ بتوں کی طرف بھی لوگ جاتے تھے، تو وہ مشبہ بھی اس کو ایک طرح سے محذوف کر دیا گیا کہ وہ ایسے ہی بھاگیں گے اپنے نشانوں کی طرف. تو کون بھاگتا ہے نشانوں کی طرف؟ وہ جانور بھاگتے ہیں یا انسان بھاگتے ہیں، یا یہ جب اپنے بتوں کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھاگتے تھے؟ تو دوڑنا وجہ تشبیہ ہے، کاننا ادات تشبیہ ہے. جی جو وہ لوگ جو قبروں سے نکلیں گے وہ، اور اب وہ جو جا رہے ہیں وہ مشبہ ہے. اور مشبہ بھی اسے اگر مذکور نہیں محذوف سمجھ لیں تو وہ دوڑتے ہوئے جانور یا انسان ہیں جو اب زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، کہ وہ مقابلوں میں بھاگ رہے ہیں یا اپنی زندگی کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں. جی. ہاں جی، یہ ایسے ہو سکتا ہے نا کہ کانا تو ادات تشبیہ ہو گیا. ہم ضمیر کن کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ جو قبروں سے لوگ نکلیں گے ان کی طرف، قبروں سے اٹھیں گے، یہ ہو گئے مشبہ. جی اور یوفزون میں بھی ضمیر ہے جمع کی. جی 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 جی. اب یہ بھی ان سے یوفزون، مراد کون ہے؟ یہ بھی جی اب جی دو طرح سے اسے کیا جا سکتا ہے نا. یا تو ہم اس کو بھی اسی کی طرف لوٹا دیں، جو مشبہ ہے یوفزون کی ضمیر کو بھی اسی کی طرف لوٹا دیں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ نصوبن یوفزون مشبہ بھی ہے وہ جو دوڑنے والے، جی. جن کا پیچھے کوئی مرجع تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ دوڑنے والے، ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دوڑنے والے کوئی جن کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وہ انسانوں کی یا جانوروں کی بات ہو رہی ہے. جی جی جی. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی مشبہ بھی بنایا جا سکتا ہے. جی جی جزاک اللہ خیرا. اور جی جی. اچھا جی، یہ پھر ہے سورہ معارج کے اندر سے آگے جی. آیت 8 اور 9 ہے. تو یہ آیت نمبر 8 ہے، یوما تکون السماء کالمہل، کہ جس دن آپ دیکھیں گے آسمان کو کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. اب اس میں جو مشبہ ہے وہ بالکل سیدھا سما آسمان ہے، اور مشبہ بھی جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ہے. کاف کا حرف ادات تشبیہ کے طور پر آیا ہے. اور اس میں اب وجہ تشبیہ جو ہے وہ سیاق سے پتہ چل رہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کی سختی یا ہولناکی کی بات ہو رہی ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اب وہ جملے میں تو وجہ تشبیہ مذکور اس طرح سے نہیں ہے. جی جی ایسا ہی ہے. ہاں جی. محل کے اندر سے، جو محل کا لفظ ہے اس کے اندر سے ہم وجہ تشبیہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پگھلا ہوا تیل کی تلچھٹ انہوں نے کہا، یا پگھلا ہوا تانبا کہا، تو وہ ہر چیز جیسے وہ ہو جائے گی، گرم ہو جائے گی. کیا ہوگا، کیسے سے نکالیں گے؟ ہاں جی، آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی استاد جی، آ رہی ہے. اچھا، آپ کی درمیان میں آواز کٹ گئی تھی، میرا نیٹ ورک یہاں پہ کمزور ہے، ذرا دوبارہ بتائیے گا. ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ سیاق سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے دن کی سختی جو ہے اس کی وجہ سے بیسیکلی جو ہے آسمان آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا پگھلا ہوا. وہ جی جی قیامت کے دن کی سختی جو ہے وہ ہے جو کہ وجہ تشبیہ بنتی ہے. جی جی. آپ کہہ رہے تھے محل سے بھی ہم نکال سکتے ہیں. محل میں وہ سختی ریپرزینٹ کی گئی ہے نا، جی 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 کہ جی پگھلا ہوا تانبا.
وہ پگھلا ہوا تانبا، یعنی تانبا پگھلتا اس وقت ہے، اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑا ہیوی ہوتا ہے، اور جی اس کو دیکھ کے آدمی کو ایک تو اس کا رنگ کی وجہ سے اور اس کے وہ تپش کی وجہ سے آدمی کو خوف آتا ہے. تو آسمان بھی اس وقت ایسا ہوگا کہ اس کے رنگ کی وجہ سے اور اس کی تپش کی وجہ سے آپ کو وہ ہیبت طاری ہوگی. جی بالکل صحیح. گویا کہ جو یہاں پہ ہے ہیبت. جی آپ کی آواز چلی گئی. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہیبت ناک منظر ہے جی اس کا استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. باقیوں کو آ رہی؟ استاد جی ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ ہوسٹ بن گئے. اچھا. اچھا جی، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میری جی آواز جی آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی. یہ جو ہیبت ناک قسم کا منظر ہے کہ جو پگھلے ہوئے تانبے پہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمیں اس وقت آسمان پہ نظر آئے گا قیامت والے دن. گویا کہ یہ تپش ہیبت ناکی یہ وجہ تشبیہ بنے گی. آسمان یہاں پہ مشبہ کون سا ہوگا؟ مشبہ آسمان ہے، السما. ٹھیک ہے. اور مشبہ بھی المحل، پگھلا مول ہے. ہوا جی جی. تانبا، اور کاف جو ہے وہ ذات تشبیہ. وہ ادات تشبیہ. ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں جی. اسی سے بالکل اگلی آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اسی میں بھی وہی پیٹرن ہے کہ جبال جو ہے وہ مشبہ ہے، کاف ذات تشبیہ ہے، اور اہن جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے. اور اس میں بھی وہی جو اس دن کی سختی، اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ پہاڑ بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ہلکے پھلکے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ بھی وہی وجہ تشبیہ قیامت کے دن کی جو سختی ہے یا ہولناکی ہے اسی کا ذکر ہے. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیں. اچھا یہ پھر سورہ مدثر کی آیات ہیں 49 50 اور 51. تو یہ 49 میں بس یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. اب اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر. وہ آگ، اچھا نہیں یہ دوسری میں آ گیا، سیکنڈ اس میں کر لوں 49. اچھا 49 سے آگے پھر 50 میں جاتے ہیں. کانہم حمر مستنفرہ. گویا کہ وہ جی گدے ہیں بدکے ہوئے. کانا یہاں پہ ادات تشبیہ آ گیا. ہم جو اب یہ پیچھے وہ لوگ وہ کفار جو ہدایت سے منہ موڑ رہے تھے پچھلی آیت میں جن کا ذکر آیا وہ مشبہ، اور حمر مستنفرہ یہ مشبہ بھی ہی آ گیا. اور وجہ تشبیہ جو ہے یہ اگلی آیت میں آ رہی ہے 51 میں. یہ فرت من کسوارا کہ وہ جیسے شیر سے ڈر کر گدے بدک جاتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ عادات تشبیہ کے اندر آ رہی ہے، وجہ تشبیہ یہ بن رہی ہے. وہ بھی ہدایت کی بات سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ گدے شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. ان کا تنفر جو ہے اور ان کا ڈر وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت سے ان کا تنفر اور ڈر اس طرح ہے جیسے کہ گدے کا شیر سے ہوتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے اچھا. جی، ماشاء ہاں جی اللہ. یہ آخری آخری ہے. رہ گیا. جی آخری ہے. جی جی. اس میں یہ سورہ مرسلات ہے آیت 32-33. اس میں انہا ترمی بشرر کالقصر. اس میں جو ہے مشبہ جو ہے بشرر چنگاریاں، کاف ادات تشبیہ، اور جو قصر جو ہے وہ مشبہ بھی ہی. اور وجہ تشبیہ جو چنگاریوں کا سائز ہے، چنگاریاں اتنی زیادہ بڑی ہوئیں گی جیسے بڑے بڑے محل ہوں. اور اس سے بالکل ہاں اگلی آیت. جی جی. جی جی آگے. اس سے بالکل اگلی آیت میں بھی سائز کی بات ہوئی ہے کہ کاننا ہو. اب یہاں وہاں کاف تھا عادات تشبیہ میں، یہاں کاننا کی مثال ہے. کاننا ہو کاننا ہو جمال لاتن صفر، کہ گویا کہ جی وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. تو اس میں کاننا جو ہے وہ عادات تشبیہ آ گیا، اور ہو پھر وہ دوبارہ چنگاریوں کی طرف جا رہی ہے تو یہ مشبہ ہے. اور جمالات صفر مشبہ بھی.
اور وجہ تشبیہ یہاں پہ بھی بڑا سائز ہے، چنگاریوں کا اتنے بڑے سائز کی ہیں کہ جیسے بڑے بڑے محل ہوں یا بڑے بڑے اونٹ ہوں اس طرح لگے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ 5 پوری ہو گئی ہیں، آگے بھی ہیں؟ جی 5 ہوگی جی پوری۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یہ تشبیہات اور استعارات کو استعمال کر کے بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر ہم ذرا غور و فکر کر کے قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو وہ ادات تشبیہ اور مشبہ بھی اور یہ اور وہ، تو آدمی پھر وہ قرآن کریم کے معانی کی گہرائی تک جاتا ہے اور پھر وہ لطف بھی کشید کرتا ہے جو قرآن کریم کو پڑھنے میں یعنی آدمی کو آتا ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ برکت دے جی آپ کو۔ آمین۔ جی مولانا شاہ ولی خان صاحب، جی آپ السلام علیکم یہ شیئر کر سکتے ہیں؟ جی ثاقب بھائی اگر آپ کنٹینیو کریں میں آیت نمبر بتاتا ہوں تھوڑا سا شیئر کر دیں۔ جی میں کرتا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سورۃ البقرہ آیت 183۔ جی بالکل صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ مستعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں تو فی الحال یہ جو عادات ہے نا یہ حروف وہاں سے میں پہلے کھینچ لیتا ہوں، یہاں پہ کما کا لفظ ہے آمنو یہ عادات تشبیہ اور مشبہ بھی علی الذین من قبلکم۔ کاف ادات تشبیہ ہوگا۔ جی کا کاف عادت، جی جی آگے۔ اور علی الذین من قبلکم یہ مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ یہاں پر یعنی کتبہ یعنی تمہارے اوپر بھی فرض ہے اور ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں یہ بن تو سکتا ہے، لیکن کما کا جو لفظ ہے اس سے تشبیہ والا معنی عام طور پہ نہیں ہوتا، ہاں مماثلت بیان کر دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ان جیسے تم پر یہ فرض ہے تو ان پر بھی فرض تھا، یہ مماثلت بیان کر دی گئی، لیکن اس میں تشبیہ والا میرے خیال سے اس طرح کا وہ سینس نہیں بنتی۔ کیا خیال ہے باقی لوگوں کا؟ ہاں جی استاد جی ایسے ہی کما سے وہ نہیں بنے گا۔ ایک چیز سے دوسری چیز کو تشبیہ دینے کا معاملہ اور پھر درمیان میں وجہ تشبیہ یہ بن تو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، لیکن اس میں کما یہ الگ سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کے معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ میرے خیال مشابہ ہے شاید، مشبہ جو ایک وہ تھا جو دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں تقریباً یعنی مماثلت کے معنی میں ہے۔ جی 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 چلیں ٹھیک ہے، یہ آگے چلیں جی، اور کون سی آیت ہے؟ جی ثاقب بھائی آیت نمبر ہے 200۔ جی جی ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم۔ صحیح یہ بند ہے جی کہ نہیں؟ یہ کذکرکم یہ والا بند ہے، میں تو ہاں یہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، کاف یہاں پہ تشبیہ کا ہی ہے۔ جی تو فاذکروا اللہ اس میں یہ ہے نا یہ مشبہ، اور جی اداتی تشبیہ یہاں پر یہ کا جو لفظ آئے ہے کذکرکم، جی ٹھیک ہے، اور مشبہ بھی یہاں پر ذکر آبا، جی ذکر لیا ہوا ہے۔ اور اس میں وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ یہ اذکر اللہ نہیں، نہیں وجہ آبا کا لفظ ہے بابا۔ نہیں، وجہ تشبیہ آپ نکالیں گے، یہ آپ نکال سکتے ہیں اس سے اگلے لفظ سے، وہ اشد ذکر، یعنی آپ نے اللہ کا ذکر اس شدت کے ساتھ کرنا ہے
جس شدت کے ساتھ آپ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے یہاں پہ لوگ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوں یا مختلف خاندانوں کے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سنانے لگیں تو وہ بڑھ چڑھ کے سنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برتری ثابت ہو. میرے باپ نے تو یہ کیا اور میرے باپ نے تو وہ کیا اور میرے دادے نے یہ کیا اور وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے باپ اور دادے کا تذکرہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسے ہی اللہ کا تذکرہ بھی کریں بڑھ چڑھ کے. تو یہ شدت گویا کہ یہاں پہ وجہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کون سی آیت ہے؟ یہ 275 جی 275. اس کے اندر یہ جو لفظ ہے انما البیع مثل الربا. ہاں یہ تو آپ نے انما بہت البیع اچھی نکالا. اب اس کو ذرا بیان فرمائیں کیسے تشبیہ کیسے بنے گی؟ صحیح, پہلے تو یہ لفظ جو ہے نا یہ عادات تشبیہ مثل, جی ٹھیک ہے. اور آگے یہاں پر ابھی یہ دو چیزوں میں وہ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ الربا یہاں پر یہ مشبہ بن جائے گی اور البے مشبہ بھی. دوبارہ ذرا غور فرمائیں. یہاں پہ یہ مشبہ کون ہے اور مشبہ بھی؟ یعنی آپ یہاں پہ مشرکین مکہ کے ذہن سے سوچیں کیونکہ یہ ان کا مقولہ ہے. وہ کس کو مشبہ بنا رہے ہیں؟ وہ تو وہ بے کو مشبہ بنا رہے ویسے ان کی ہاں نظر تو بے بے کو انہوں نے مشبہ بنایا اور ربا کو مشبہ بھی. مشبہ بھی جی. اچھا, یہ تشبیہ دینے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ یعنی حلال سمجھنا یہ جو کرتے ہیں. جی ربا کو حلال سمجھنا. جی, حلال سمجھنا. جزاک اللہ. اور یہاں پہ جو انہوں نے تشبیہ دی ہے اس سے ثابت کیا ہوا؟ وہ انہوں نے کس چیز کو حلال کیا؟ سود ربا جو ہے. ٹھیک ہے, ربا کو حلال کیا. اب ہم نے ایک چیز پڑھی تھی پچھلی کلاس میں پڑھی ہے کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ مشبہ میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ مشبہ بھی میں؟ مثلا ہم کہتے ہیں اس میں زید کل مشبہ بھی. اسدی, جی جی, مثلا کہتے ہیں زید مشبہ کل بھی اسدی. ہاں, جو وجہ تشبیہ ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ شدت سے پائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ربا کو حرام کہہ رہے ہیں, ربا تو بے سے بھی زیادہ حلال ہے. ان کا یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا. جی یہ واضح ہوا جی. تو یہاں پہ مشبہ بھی ہو گیا حلال ہونا. تو کیونکہ انہوں نے بے کو مشبہ بنایا اس کا مطلب ہے کہ حلت بے کے اندر کم پائی جا رہی ہے اور مشبہ بھی یعنی ربا کے اندر اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ربا کو حرام کہہ رہے ہیں. بھائی ربا تو حلال ہی حلال ہے بلکہ بے سے بھی زیادہ حلال ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو رد کیا کہ نہیں ہماری یہ بات ٹھیک نہیں. بہت اچھے, جزاکم اللہ خیرا. جی آگے. سر ایک تو یہ آ رہی ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں آ رہے جس طرح آتے ہیں نا 223 میں نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم. یہ ہے تو آ رہی ہے لیکن اس میں عادات تشبیہ وغیرہ نظر نہیں آ رہی, بس اس لیے میں نے ہاں نہیں وہ کریں. کون سی آیت ہے؟ 22. 223. ہاں یہ آ جی گیا. جی. ہاں تو اب یہاں پر ٹھیک ہے, جی اس میں ٹھیک ہے تشبیہ ہے کہ نہیں؟ ویسے نساؤکم یہ تو بڑی اچھی مثال ہے اس کی. وہ عادات تشبیہ دیکھیں نظر یہاں نہیں پہ آتی. ادات تشبیہ آگے ہم پڑھیں گے. اگلا سبق ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اس میں یہ ہم پڑھیں گے کہ ادات تشبیہ کبھی کبھی محذوف بھی ہوتے ہیں.
یعنی تشبیہ کے اندر کبھی مشبہ معذوف ہوتا ہے، کبھی مشبہ بھی معذوف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ادات تشبیہ بھی معذوف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اصل میں یہی عبارت تھی، نساؤکم کا ہر سن لکم یا مثل ہر سن لکم، اصل عبارت یہی تھی، لیکن وہ جو ادات تشبیہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا. اور ادات تشبیہ کو حذف کر دینا یہ تشبیہ کے اندر زیادہ کلیرٹی لانے کے لیے کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ زیادہ اچھی تشبیہ ہوتی ہے جس میں ادات تشبیہ حذف کر دیے جائیں. یہ آگے ہم پڑھیں گے ابھی. تو بتائیں اب مشبہ کیا ہوگا، مشبہ بھی کیا ہوگا؟ تو اس میں تو صحیح یہ جو نساؤکم حرس، یہ جو ہے نا مشبہ ہو جائے گی، اور نساؤکم حرس لکم نہیں، مشبہ کیا ہوگا؟ نہیں، نساء اور یہ نساء والا یہ مشبہ، اور حرس مشبہ بھی. جی جی بالکل. نساء یہ خواتین یہ ہوں گی مشبہ، اور حرسن یہ ہوگی مشبہ بھی. اور وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ یہ یہ آگے جو ضروری پیداواروں نہیں کا. ہے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظوں میں ہو. اچھا جی اچھا غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی دونوں کی، یعنی کہ وہ جس طرح کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے، تو یہاں یہ بتانا جی، مقصد ہے کہ یہ عورتیں بھی اسی طرح کھیت کی طرح ہیں جب افزائش بیج اس میں نسل. افزائش نسل. جی یہ مثال اس کی جو ہے نا وہ دونوں میں مماثلت کی وہ وجہ ہے. مماثلت، وجہ تشبیہ جو صفت مشترک ہے. مشترک وجہ صفت تشبیہ کہتے مشترک. ہیں نا کہ وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہے، وہ جو مقصود ہے یہاں پہ وہ یہ والی ہے کہ جیسے کھیت میں سے آپ کو پیداوار ملتی ہے، اسی طرح جو خواتین ہیں وہ افزائش نسل کے لیے گویا کہ کھیتی کی مانند ایکٹ کرتی ہیں. تو یہ اس کی وجہ تشبیہ ہو گئی. ادات تشبیہ محذوف ہیں، وہ کاف کر لیں آپ، مثل کر لیں، کوئی بھی اس میں سے کر لیں تو وہ محذوف ہوگی. بہت خوب. کتنی ہو گئی؟ 5 آیات ہو گئی، اور بھی ہے؟ نہیں سر، شاہ ولی ایک صاحب. اور نظر سے جی، ایک اور استاد جی، وہ سورۃ جمعہ جو ہے نا، اس میں آیت نمبر 5 ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. حمار. جی جی، یہ جو ان کی کیا کہتے ہیں اپنا بنی عیسائیوں اسرائیل کے کا. مولویوں کا جی جی مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ والی. عیسائیوں کی مثال. جی جی. جی اب بتائیں ذرا اس میں وجہ تشبیہ اور مشبہ، مشبہ بھی یہ کون کون سے ہوں گے؟ سر یہ تو میں خواب سے تو ادات تشبیہ جو ہے نا میں نے نکالا، پہلے یہاں سے تھوڑا ٹھیک سا. ہو گیا، یہ تو کاف ادات تشبیہ ہو گیا. جی جی، الذین یہاں پر جو ہے نا پھر وہ الذین مشبہ. حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ سارے کا سارا مشبہ ہے. ہوں، یعنی وہ لوگ جن پر تورات ڈال دی گئی لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس کو اٹھایا نہیں. اٹھایا نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے. یعنی وہ بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے وہ مولوی کہ جو مولوی بن تو گئے لیکن مولویوں کا جو کریکٹر ہونا چاہیے وہ انہوں نے نبھایا نہیں. تو یہ ہو گیا مشبہ. آگے جی جی سر، یہ حمار کے ساتھ پھرتی ہے، الحمار یحمل اسفارا. ہاں، حمار کون سا؟ عام حمار یا جس کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہوں؟ یا اس میں کیوں تو جی؟ ذکر ہے کہ میں نے سے یہ لگی جس کے اوپر کتاب ہے بوجھ رہے گی. ہاں جی، یہ یحمل اسفارا، اسفار ویسے کتابوں کو کہتے ہیں، انہوں نے بوجھ اس کا ترجمہ کیا ہے.
تو یہ نیچے جو ترجمہ کیا اس میں کتابیں ہی ترجمہ کیا ہوا ہے، یعنی جس طرح اچھا اس میں وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ دونوں فہم کا استاد کو نہ سمجھنا. ہاں جی، کتابوں سے جیسے جی گدھا جی، کتابیں نہیں سمجھتا تو وہ بھی نہیں سمجھتا. فائدہ نہ لینا استاد جی کتابوں سے. فائدہ نہ لینا، جی زندہ باد. علم سے فائدہ نہ لینا، علم کا جو علم نافع ہونا ہے وہ فائدہ نہ لینا. دیکھیں جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو ایک قسم کا علم تو اسے بھی آ ہی جاتا ہے نا، کتابیں اس کے پاس ہیں، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. بالکل ایسے ہی جو مولوی اہل کتاب کے وہ تورات ان پر لاد دی گئی، دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھنس گئے پڑھنے میں، والدین نے بھیج دیا یا اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کا، چلو یہ پڑھ لو، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایگری عملی طور پہ ایگری نہ کر سکے اور اس سے فائدہ نہ لیا، تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ گدھا ہو جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ علم سے فائدہ نہ لینا یہ وجہ تشبیہ ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے. بہت اچھی آپ نے مثال نکالی ہے جی. مولانا شاہ ولی صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں جی، اور کوئی جنہوں نے کچھ مثالیں نکالی ہوں؟ ویسے یہ 10 مثالیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس سے ایک پریکٹس ہماری ہو چکی ہے تشبیہ کی، تو امید ہے کہ یہ پریکٹس ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شیخ ثاقب صاحب آپ ذرا یہ اسکرین شیئرنگ ختم فرمائیں. یہ میٹنگ ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں نیا لنک بھیج دوں میرا سر؟ خیال ہے. ہاں جی مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے 10 جی جی منٹ کا، جی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کلاس یہاں پہ ختم کریں. جی ٹھیک ہے. ہماری اگلی جو کلاس ہے وہ آخری کلاس ہوگی. آپ کو بریف کیا ہے پیپر کے حوالے سے مفتی صاحب نے یا کسی نے؟ محفوظ الرحمان صاحب نے کل بات کی تھی تھوڑی سی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ سارے ریٹن نہیں ہوں گے، 2 شاید جو ہوں گے وہ زبانی ہوں گے اور 2 ریٹن ہوں گے ہمارے. آپ کے آپ ایک تو یہ پڑھ رہے ہیں آپ بلاغہ، جی اس سے پہلے آپ نے اسی میرے سبق میں پڑھا تھا اصول فقہ. اصول فقہ کا جو پورشن تھا رہتا وہ پڑھا تھا. جی اس کے علاوہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں ہم، ترجمہ قرآن جی پڑھ رہے ہیں اور بخاری پڑھ رہے ہیں. اب بخاری میں اصول حدیث شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا جو بخاری اور ترجمے کا ہے وہ اورل ہوگا، جی ٹھیک ہے. اور جو ہدایت النحو ہے اور یہ بلاغہ اور اصول فقہ ہے اس کا ریٹن ہوگا. اور ٹھیک یہ ہے اگلے ہفتے آخری کلاس ہوگی، اس سے اگلے ہفتے پھر آپ کا یہ ایک ہی ہفتے میں ختم کریں گے ہم، اورل کا بھی اور ریٹن کا بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک. تو اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے اس سے ہم اگلا سیمسٹر سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ اقسام تشبیہ ہے، یہ ہم نے یہاں پڑھ لیا تھا صفحہ نمبر 39 سے شروع کرنا تھا اقسام تشبیہ. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے آئے ہیں اگلی کلاس میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ جو آپ نے پریکٹس کی ہے قرآن کریم سے، تو آپ کو اس میں بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی کہ ہم نے یہ قرآن میں وہ والی مثال پڑھی تھی، یہ کأنہ کی مثال ہے اور یہ والی. جی تو اقسام تشبیہ کا دوسرا پورشن یہ والا ہے جو 43 پہ سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ ایسے کریں یہ دونوں ہی پڑھ لیں، انشاءاللہ ان دونوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ پڑھ لیں 47 کے آخر تک. باقی اگر آدھے تشبیہ ہے وہ ہم کوشش کریں گے اگر یہ بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اگلے سیمسٹر میں کچھ اسباق میں ہم اس کا کچھ حصہ پڑھ کے تو اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. یہ اگلے تو سیمسٹر آپ کی میں بھی اگلی کلاس بلاغت ہے کوئی؟ نہیں، ہماری نہیں ہے کلاس. اچھا، اگلے سیمسٹر میں ہم نے پڑھنا ہے عقیدۃ الطحاویہ، کلام کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، وہ پڑھنی ہے. جی جی لیکن اس سے پہلے ہم بلاغت کے 2-3 لیکچر پڑھیں گے تاکہ یہ کم از کم تشبیہ اور اس سے آگے مجاز کی بحث ہے یہ مکمل ہو جائے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک قسم کا ربط قائم ہو جاتا ہے، تو آدمی اس کی بنیاد پہ آگے مطالعہ کرنا
چاہے تو کر سکتا ہے. تو بس 2-3 اسباق میں ہم یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے علم الکلام کا جو نیا ٹاپک ہے آپ کے سلیبس کا اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرن. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.